الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مِّمَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ على ساق بلا قدم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین، تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیں۔ اور مفہوم سے پہلے تھوڑا سا شان نزول، مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی۔ تو اس وقت آپ نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرماتے تھے، مسجد اقصی کی طرف۔ یہودیوں نے کہا کہ ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہ تھا۔ منہ تو ادھر کرنا ہے جدھر اللہ پاک جل شانہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک میں یہ خواہش آتی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس صورتحال میں اللہ پاک جل شانہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنا چہرہ بیت المقدس سے
مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو ترجمہ مفہوم سمجھنا اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس انتظار میں کہ حکم آئے اور ہم اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیریں، اس انتظار میں آسمان کی طرف توجہ رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور بتائیں گے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف منہ کر کے دیکھنا۔ تو ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر تم راضی ہو۔ تو اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، حکم آ گیا، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ بے شک کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے۔ اور اگر آپ جن کو کتاب دی گئی ہے ہر نشانی ان کے سامنے رکھ دو تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے علم آ جانے کے بعد تو تم ضرور ظالمین سے ستمگاروں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک مفہوم اور خلاصہ ہے، آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے برکت کے لیے۔ اب اس کی کچھ تفسیر وہ آپ سماعت فرمائیں کہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے وہ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا رب تعالی جل شانہ نے جب قبلہ تبدیل ہوا تو، اور اس کی حکمت بھی ارشاد فرمائی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یہ بات وہ کہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حاضر خدمت تھے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہود کے قبلہ سے پھیرے خانہ کعبہ کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی امید میں تھے اور چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف کرتے رہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے
اور کچھ بتلائیں گے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنا چہرہ خانہ کعبے کی طرف پھیر دو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 50 نمازیں منسوخ ہوئی تھیں کہ اول شب معراج قرب خداوندی میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے تو 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر 50 سے 5 رہ گئیں، وہ حکم پہلے والا منسوخ ہو گیا اور 5 رہ گئیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے نمازیں منسوخ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ قبلہ کی تبدیلی ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا منسوخ ہو گیا اور حکم آ گیا کہ تم اب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ یہاں پر ایک لفظ ہے، کلمات مبارک ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ہم اس قبلہ کی طرف آپ کو کریں گے جس قبلہ پہ تم راضی ہو۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو پہلے ناراض نہیں تھے، راضی ہی راضی تھے، صرف خواہش مبارک تھی کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر یہ وہ جو ظاہری معنی ذہن میں جاتا ہے نا، وہ نہیں ہے کہ جس قبلہ کی طرف تم راضی ہو ادھر تمہیں پھیریں گے، تو اس کا جو مفہوم دوسرا مخالف آتا ہے، راضی کا وہ ناراض ہوتا ہے حالانکہ ناراض نہیں ہے۔ تو اس مقام پر پھر اس طرح معنی ذہن میں نہیں لانا کہ پہلے ناراض تھے نعوذ باللہ، تو اللہ پاک نے فرمایا جس طرف تم راضی ہو ادھر کر دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ یہاں پر مجازی معنی ہے جس کے اندر محبت اور شوق والا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب جس طرف تمہاری محبت ہے اور تمہارے دل کی توجہ ہے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے۔ اس مقام پہ تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ جو اس وقت یہود نصارہ مخالفت کر رہے تھے نا، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پتہ ہے صحیح کہ یہ حق ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے وہ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، خود ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ حق ہے۔ اور یہاں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اگر آپ ہر قسم کی نشانی بھی دکھا دو تو پھر بھی یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اب اس کے تحت علامہ اسماعیل حقی نے یہ لکھا ہے کہ ایک مخالفت ہوتی ہے دلیل کی وجہ سے اور ایک مخالفت ہوتی ہے عناد کی وجہ سے۔ بندے کے دل میں عناد ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اس وجہ سے مخالفت کرتا ہے۔ تو جو مخالفت ہوتی ہے دلیل کی وجہ سے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب دلیل سامنے آ جائے تو مخالفت ختم ہو جاتی ہے۔ اختلاف ہوتا ہے دلیل کی وجہ سے، ایک گروہ کے پاس بھی دلیل ہے، دوسرے گروہ کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن جب دلیل واضح ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔
اور ایک اختلاف ہوتا ہے عناد کی وجہ سے۔ وہاں جتنی بھی دلیلیں آ جائیں وہ عناد والا دلیل کو قبول نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا، عناد والا دلیل کو قبول نہیں کرتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہیں سب کچھ پتہ بھی تھا، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے تھے۔ اہل حق تو دلیل کی وجہ سے ڈٹے ہوتے ہیں، اور اہل باطل جو ہے وہ عناد کی وجہ سے اپنی بات پر ڈٹے ہوتے ہیں۔ تو ان میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ ہر قسم کی بھی دلیل دے دو تو یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اس میں تسلی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہاں دلیل کی بات نہیں ہے، عناد ہے۔ تو جب تک ان کے اندر عناد ہے لامالہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ اس مقام پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہے۔ اے امت مسلمہ جو فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، فرقہ واریت ہو چکی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ کو آپ تلاش کریں تو آپ کے سامنے یہ عناد آئے گا۔ امت مسلمہ کے اندر جو فرقہ واریت ہے یہ عناد کی وجہ سے ہے، دلیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا تو جب دلیل سامنے آتی ہے تو اختلاف کرنے والا مان جاتا۔ کچھ ایسے بھی ہیں اکا دکا جو مان جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو روش ہے اور جو طریقہ کار ہے ہمارے معاشرے میں، وہ گروہ بندی جو ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے، تسلسل کے ساتھ کوئی بھی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں، ما سوا اہل حق کے، جن کو اللہ پاک جل شانہ نے نور ہدایت عطا فرمایا ہے، وہ دلیل سن کر سمجھ کر اپنے عقیدے کو پختہ کر لیتے ہیں، اور جن کا یہ مقصد نہیں ہے ان کو جس قدر بھی آپ سمجھاتے رہو وہ نہیں سمجھیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے، یہود نصارہ، یہ ان کی عادت تھی کہ یہ اپنے اندر عناد رکھتے تھے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، جبکہ اپنی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تو وہ اندر عناد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بندہ مومن کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر عناد رکھے، بغض رکھے، بلکہ اسے ہمیشہ حق کا طالب رہنا چاہیے، حق کا متلاشی رہنا چاہیے، اور جب دلیل سامنے آ جائے، جب دلیل سامنے آ جائے تو پھر مان جائے، اپنے اس عناد کو، اپنی اس مخالفت کو، اختلاف کو چھوڑ ڈال۔ یہاں ارشاد فرمایا بظاہر یہ خطاب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، والا ان اتبعت اہواءہم، کہ اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے علم آ جانے کے بعد تو پھر تم ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ بظاہر یہ خطاب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا اس میں یہ ہے کہ بظاہر خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے،
لیکن حقیقت میں یہ خطاب ہر سننے والے کو ہے. جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے سنتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، خواہشات کے پیچھے چلو گے تو پھر تم راہ راست سے ہٹ جاؤ. تو علامہ اسماعیل حقی نے یہاں پر ایک تبصرہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ فرضیہ ہے، یعنی کہ ایک فرض کے طور پر ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ممکن نہیں کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں، تو ایک فرض کے طور پر ہے. اور سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک جل شانہ نے اس طرح فرما دیا ہے کہ اگر ان کے پیچھے لگو گے تو تم ظالمین سے ہو جاؤ گے. تو ہر سننے والے کو، ہر قرآن پاک کی آیت کو جو تلاوت کرنے والا ہے اس کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے، خواہشات کے پیچھے نہ چلے. کسی کی بھی خواہش ہے اس کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ حق پر رہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس آیت پاک میں ان کی خواہشات کے مطابق چلنے سے منع فرمایا. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ یہود نصارہ کی جو خواہشات ہیں امت مسلمہ کے متعلق، یہود نصارہ کی یہ خواہشات ہیں کہ مسلمان ہمارے پیچھے چلیں. وہ پالیسیاں بناتے ہیں، کفار یہود نصارہ پالیسیاں بناتے ہیں کہ مسلمان ہمارے پیچھے چلیں. تو اب مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے کہ ہم تو ہیں مسلمان، ہم تو اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو مانیں گے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک کے پیچھے چلیں گے. جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کفار کا ہے، مسلمانوں کا نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی کفار کی خواہشات کے مطابق جو ان کی پالیسی ہیں، مسلمانوں کو اس کے مطابق نہیں رہنا چاہیے بلکہ مسلمانوں کو شریعت کے مطابق رہنا چاہیے. تو کتنے واضح لفظ ہیں کہ ان کی خواہشات تمہیں برباد کر دیں گی، ان کی خواہشات کے مطابق تمہارا چلنا تمہیں راہ راست سے ہٹا دے گا. تو مسلمان کا ایک ہی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں ہر کام اللہ پاک جل شانہ کے حکم اور اس کی رضا کے مطابق کروں گا. یہ مسلمان کی خواہش اور مسلمان کا ارادہ، اور اس کے معاملات کو اس طرح ہونا چاہیے. تو جب اس قسم کے ارادے آ جائیں گے، اس قسم کی نیت آ جائے گی تو اللہ پاک جل شانہ دستگیری فرمائے گا اور ہدایت عطا فرمائے گا اور بندے کے اوپر یہ راستے کھلیں گے. اب ایک مثال دی مفسرین نے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ بات جو ہے شریعت کی بات دلوں میں اترتی کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو دلوں کو سب سے پہلے پاک صاف کرنا چاہیے، خواہشات کو الگ کرنا چاہیے. دل کے دروازے پر جب خواہشات نے ڈیرا لگا رکھا ہے تو دل کا دروازہ بند ہے، تو اس بند دروازے میں نور ہدایت کیسے جائے گا؟ نور ہدایت نہیں جائے گا. تو سب سے پہلے بندہ یہ نیت تو کرے کہ میں نے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں رہنا، میں نے اللہ پاک جل شانہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے. تو خواہشات کو ایک طرف کر دے. تو جب خواہشات کو ایک طرف کرے گا دل کا دروازہ کھل جائے گا
جب دل کا دروازہ کھلے گا تو اللہ کا فرمان سنے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے گا، وہ براہ راست دل میں جائے گا تو اس کے نور سے دل چمک اٹھے گا۔ بند دل کے اندر تو یہ بات جائے گی نہیں۔ تو سب سے زیادہ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ مومن اپنے دل کو خواہشات سے پاک کرے، خواہشات کو ایک طرف کرے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر اس طرح ہوا تو قبول کریں گے، اگر اس طرح ہوا تو نہ قبول کریں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ شریعت میں ایسی نیت رکھے بندہ کہ اگر ایسا کہا تو قبول کریں گے اور ایسا نہ ہوا تو نہ قبول کریں گے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو احکامات شریعت کے ہم سنیں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ خواہش کچھ کہے گی، ماحول کچھ کہے گا، معاشرہ کچھ کہے گا، لیکن بندہ مومن کے دل کے اندر یہ ارادہ اور یہ قوت ہونی چاہیے کہ ساری خواہشات کو ایک طرف کر کے میں اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو مقدم کر دوں۔ اور اس طرف جب ایک قدم اٹھائے گا تو آپ حدیث شریف سنتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو میری رحمت 10 قدم آتی ہے۔ جب کوئی چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف بھاگ کر آتی ہے۔ تو جس وقت بندہ ایک قدم اس طرف اٹھائے گا کہ میں نے حقیقت کو سمجھنا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ پاک جل شانہ کا فرمان، شریعت مبارک کا فرمان سن کر عقل کو استعمال بھی کرے، اپنے دماغ کو شریعت کے تابع رکھ کر استعمال کرے، تو پھر عقل اور دماغ بھی دستگیری کرے گا۔ تو جس وقت وہ اس ارادے سے اقدام کرے گا اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے دستگیری ہوگی۔ لیکن ہمارا جو ماحول ہے یہ جو بند ہے اس لیے کہ ایک تو خواہشات ہیں کہ اگر خواہش کے مطابق نہ ہو تو قبول نہیں کیا جاتا، اور دوسرا یہ جو علامہ اسم الحقی نے فرمایا کہ اختلاف میں وجہ جب اناد ہوگا، وجہ جب کیا ہوگا؟ اناد ہوگا، تو اس وقت بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بندہ کہے کہ میں شریعت کا تابع دار ہوں، جب دلیل سامنے آئے گی میں اس کے اوپر غور و فکر کر کے تو اپنے نظریے کو تبدیل کر لوں گا۔ تو دلیل سامنے آنے پر جب تبدیلی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اناد نہیں ہے، دلیل کا متلاشی تھا بیچارہ، جب دلیل سامنے آئی تو مان گئے۔ لیکن اکثریت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ کوئی ایک بات دماغ میں آ گئی اسی پہ ڈٹ جائے گا، نہ کوئی مزید سنے گا نہ سمجھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور حقائق چھپتے جا رہے ہیں۔ بہت سے حقائق ہیں، ایک دو حقیقتیں آج بیان کر دیں، لائیو دنیا سن لے۔ میں نے وہ میلاد شریف کے بارے میں کچھ تقاریر میں کہا تھا تو بہت سے لوگوں کو تحفظات ہو گئے تھے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر طبقہ، ہر گروہ ہمیشہ حق کا متلاشی رہے، اور غلطی اور خرابی اپنے اندر ہے تو وہ بھی اس کو نظر آئے، دوسرے کے اندر ہے تو وہ بھی نظر آئے، نظر آنی چاہیے۔ تو اہل سنت ہے ہم، الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کا حق ہے اور سچ ہے، بالکل کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں۔
اب عقیدہ نہیں ہے، عوام کے اندر معمولات بن گئے۔ علامہ شامی نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا فتویٰ ہوتا ہے نا، وہ جمہور علماء کے قول پر ہوتا ہے، جمہور عوام پر نہیں ہوتا۔ ایک ہے کہ عوام کی کثرت کے جمہور عوام یہ کہتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ اور فتویٰ عالم کا لیا جائے گا، عوام کا نہیں لیا جائے گا۔ تو عوام جس طرف جا رہی ہے، اگر شریعت اجازت نہیں دیتی، دلیل اجازت نہیں دیتی، تو عوام کو روک دو، روک دو عوام کو، یہ حق بنتا ہے۔ ہم نے مدرسہ میں مسجد تعمیر کی الحمدللہ 5-7 سال سے، نماز کے بعد ہم اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے جو آپ توجہ سے سنیں گے۔ ایک اعتراض اٹھتا ہے، جس کی کوئی رکعت رہ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ امام نے سلام پھیر دیا، پیچھے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ جب اونچی آواز سے ذکر کریں گے تو اس کو نماز بھولے گی یا نہیں بھولے گی؟ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی نماز بھولتی ہے، تم اونچی آواز سے ذکر کیوں کرتے ہو؟ اہل سنت اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، معمول ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ بھائی اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے، لیکن ایک بندہ پیچھے ہے، اس کو نماز بھولتی ہے، تو پھر ذکر کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذکر اونچی آواز سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت ہیں اور ہماری مساجد میں اونچی آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، کسی کو نماز بھولے یا نہ بھولے کرنا ہے ذکر، لیکن دلیل اور شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ مسئلہ خود ہمارے اہل سنت کے معمولات کے وہ نقاب کشائی کر رہا ہے، یہ مسئلہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اہل سنت ہے نا ہم، اور ہم یہ غلطی کرتے ہیں، تو جو غلطی ہم کرتے ہیں اس کے اوپر بھی گرفت کرنی چاہیے۔ اب یہ اس مسئلے، وہ میلاد شریف کی طرح اس مسئلے پر بھی لوگ تبصرہ کریں گے کہ آج تک تو ہم یہ سنتے رہے کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا چاہیے اور یہ منع کر رہے ہیں، لیکن آپ تفصیل سنیں کہ میں منع نہیں کر رہا، کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے بشرطے کہ کوئی معنی موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھنا، اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے بشرطے کہ کوئی معنی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو منع کر رہی ہو کہ اب نہ کرو۔ مثال دیتا ہوں، آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں، باہر سے بندہ آ گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے، اب حکم کیا ہے؟ قرآن آہستہ پڑھو کہ اسے نماز نہ بھول جائے۔ وہ قرآن سنے گا یا نماز پڑھے گا؟ تو اب قرآن آہستہ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر امام نے سلام جب پھیرا ہے تو پیچھے نمازی کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو نماز بھول جائے گی، تو اب حکم یہ ہے کہ تم ذکر آہستہ کرو، اونچی آواز سے نہ کرو۔ اونچی آواز سے پھر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نماز بھول جائے گی۔ نمازی کا حق زیادہ ہے اور وہ فرض ہے، تو اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز تو ہے، معنی نہ ہو، فرض واجب تو ہے نہیں۔ اب پھر بعض لوگ تکبیروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ عید میں تکبیریں تو پڑھتے ہیں اونچی، تو وہ تو اونچا پڑھنا واجب ہے، تو پھر تو مجبوری ہے اونچا پڑھنا ہے اس کو، تو اب کلمہ اونچا پڑھنا تو فرض واجب نہیں ہے نا۔ تو جب کوئی معنی ہو تو پھر اس کو بندہ کیا کرے؟ آہستہ پڑھے۔ اب دوسرا فریق جو اس کو مکمل ناجائز کہتا ہے، یہاں عمل کے اعتبار سے ہمارے عوام کی یہ غلطی ہے، عقیدہ اس طرح نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے علامہ شامی نے کہا کہ عوام کی بات نہیں مانی جائے گی، عالم کی بات مانی جائے گی۔ فتویٰ کیا ہے وہ مانا جائے گا، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ معمول جو ہے بھائی ہم کیا کریں۔ معمول کو نہیں دیکھنا، اگر معمول ہزاروں اور لاکھوں میں بھی ہے تو شریعت کی دلیل کے سامنے اس معمول کو ختم کر دینا چاہیے۔ شریعت کی دلیل بھاری ہے۔ اب دیکھنا کہ جائز ہے جب کبھی کوئی معنی نہ ہو تو اونچی آواز سے ذکر کر لو، جائز جو ہے کر لو، جب معنی ہے تو نہ کرو۔
اب جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے، اب وہ بھی غلط ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بالکل، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نماز بھول جاتی ہے، تو اس فریق پر ہمارا یہ سوال ہے کہ جب کوئی مسبوق نہ ہو تو تم بھی کبھی اونچا کر لیا کرو تاکہ یہ تناؤ نہ رہے، اور یہ کہو کہ جائز ہے لیکن یہ مانے ہے، جب مانے نہ ہو تو پھر اونچا کر لیں۔ اب اونچی آواز سے ذکر کرنے کو مطلق ناجائز اور حرام کہنا یہ بھی زیادتی ہے، اور کسی نمازی کو نماز بھول رہی ہو اور پھر وہاں پڑھنا یہ بھی زیادتی ہے۔ جائز کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، جائز کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے، اور ناجائز کو جائز نہیں کہنا۔ جب دلیل کے پیچھے چلیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں دلیل کے پیچھے چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم نے اس طریقے پر رہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ، ہم نے اس کے اوپر رہنا ہے، نہ کسی کی سننی ہے نہ کسی کو سنانا ہے، اپنے طریقے کے اوپر ہم نے بس اسی طرح زندگی گزار دیں۔ اس قسم کے بہت سے معمولات اور بھی ہیں، جلوسوں میں، عرسوں میں، قوالیوں میں، محافل میں، بہت سے ایسے معمولات ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ اب وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ عوام کے کام ہے، اور چاہیے یہ کہ جب علماء بتائیں تو پھر اس کو سن کر سمجھ کر اس سے رک جانا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے روکنا ہے، جو اقتدار پر ہیں، مذہبی اقتدار پر ہیں، وہ دوسروں کو روکنے کے لیے کیسے کہہ سکتے؟ تو اس بات سے کہ اس مقام پر علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ وہ جو اہل کتاب ہیں ان کا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اختلاف تھا وہ عناد کی وجہ سے تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا 100 دلیلیں بھی دے دو تو یہ نہیں مانیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلیل آنے کے باوجود نہ ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ بندہ مومن کا وصف نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کا وصف یہ ہے کہ دلیل سامنے آ جائے تو شریعت کا جب حکم سامنے آ جائے تو اپنے سر کو جھکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔